الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ایک عرصہ سے انجینئر مرزا جہلمی صاحب کی دلالات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، جن اہل علم نے تحقیق کے ساتھ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے ان کے مختلف اشکالات کے جوابات دیے، وہ قابل ستائش ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ان کی مساعی جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صاف ظاہر ہے، دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک عرصہ سے ان کی دلالات سامنے تھیں، دوستوں کے ذریعے بتائی جاتی تھیں، ان کے متعلق گاہے گاہے آگاہی ہوتی رہتی تھی، لیکن کس عنوان پہ بات کی جائے، کس موضوع کو چھیڑا جائے، کہاں اصلاح کی جائے، کس چیز کی نشاندہی کی جائے، یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اور ساتھ ساتھ کچھ حضرات کی کاوشیں اور کوششیں جاری تھی، یہ بھی ایک تسلی کا سامان تھا۔ لیکن 3 دسمبر 2023 بروز اتوار مرزا صاحب نے ایک مفصل نشست کی، اور وہ نشست کیا تھی؟ اس میں کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی نیا حوالہ انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنی 12 سالہ مساعی اور جد و جہد کا خلاصہ اس ایک نشست میں بیان کر دیا۔ تو یہ خلاصہ جب سامنے آیا ان کی تمام تر تبلیغ کا، تو پھر یہ ضروری سمجھا کہ اس خلاصہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کی جائیں، جس سے ہر ذی شعور کو اجمالی طور پر مرزا صاحب کے نظریات کا پتہ بھی چل جائے، اور وہ ان نظریات کی رکاکت سے بھی آگاہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، مرزا صاحب کی اس پوری نشست کا خلاصہ 2 چیزوں میں بند ہے۔ ایک تو اہل اسلام کی تکفیر، اور دوسرا طبقہ صوفیہ پر زبان درازی، طعن و تشنیع اور بہتان کا ایک تسلسل۔ میں دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اس پر ہمارا ایمان ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح مشرک کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے، وہ شخص جو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو مشرک بناتا ہے، ان پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کائنات کا بدترین انسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے ہماری کتب احادیث کے اندر موجود ہے، کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یراہم شرار خلق اللہ، ابن عمر خوارج کو اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ وجہ فقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، خارجیوں کا کام یہ ہے کہ یہ آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو کفار کے متعلق نازل ہوئیں اور ان کو اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں۔ سو ابن عمر کے اس فرمان سے اور ابن عمر کے اس نظریہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ مشرک
اور مسلمانوں پر بلا وجہ شرک کا فتویٰ لگانے والا دونوں کائنات کے بدترین انسان اور بدترین ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ سامعین ذی احتشام، قرآن مجید فرقان حمید کو اور احادیث طیبہ کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ ایک ہے سجدہ عبادت جو کبھی کسی مخلوق کے لیے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو کرے گا وہ بدترین ظالم اور خالد فی النار، اس کے لیے خلود فی النار ہے، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، دائمی عذاب اس کے حق میں ثابت ہے۔ جہاں تک سجدہ تعظیمی کا تعلق ہے، یہ اس امت کے لیے حرام ہے، اور جتنی احادیث طیبہ میں سجدہ سے منع کیا گیا ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ اب سجدہ تعظیمی اس امت پر حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ، لیکن سابقہ امم کو اس کی اجازت حاصل رہی، اور اللہ جل وعلا نے اسجدوا لآدم فاسجدوا لآدم قرآن کریم کی متعدد آیات میں جو اپنا فرمان مبارک ذکر کیا ہے، اس سے مراد بھی سجدہ تعظیمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل وعلا سجدہ عبادت کا اپنے سوا کسی اور کے حق میں حکم نہیں دیتا۔ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی میں ایک فرق تو یہ ہے کہ سجدہ عبادت وہ ہے جس سے اللہ نے روکا، اور سجدہ تعظیمی وہ ہے جس کا اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجود تحیہ کرے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو سجدہ عبادت غیر اللہ کے سامنے کرتا ہے وہ دارین میں ملعون ہے، لعنتی ہے، اور سجدہ تعظیمی وہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جس نے جناب آدم کو سجدہ تحیہ نہ کیا وہ ملعون قرار پایا۔ تیسری چیز ہے تقبیل، اور تقبیل کا معنی ہے کسی کے ہاتھوں کو، کسی کے پاؤں کو، کسی کے مزار کو، کسی مقدس مقام کو، حجر اسود کو، کسی اور مقام کو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بوسہ دینا۔ یہ وہ چیز ہے جو حضور علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز ہے، اور اس کی اجازت اور باقاعدہ یہ عمل حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے ثابت ہے۔ سامعین ذی احتشام، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کو ملایا نہیں جا سکتا۔ جو ملائے گا اس پر یہ لازم آئے گا کہ اس امت سے پہلے مسلمان جو سجدہ تعظیمی کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ شرک کرتے رہے، اور اس پر یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اسجدو کہہ کر شرک کا حکم دیا، الیاذ باللہ تعالی۔ تو صاف ظاہر ہے کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ ثابت ہوا کہ سجدہ عبادت وہ الگ چیز ہے اور سجدہ تعظیمی الگ چیز ہے۔ ان دو چیزوں کو ملانا یہ ظلم عظیم ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ ان کے اندر فرق کرنا یہ قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے لازم ہے۔ اب مرزا صاحب کا انداز تبلیغ دیکھیے اور مسلمانوں کی تکفیر میں ان کی بے باکی دیکھیے کہ سجدہ تعظیمی کو سجدہ عبادت سے نہیں ملایا، بلکہ تقبیل جو فعل مباح ہے اسے اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ اس پر حکم کراہت لگاتے یا اس پر حکم کراہت تحریمیہ لگاتے یا اس پر حرام کا حکم لگا دیتے، ڈائریکٹ اس کو شرک بنا دیا، اور کیا کہا کہ یہ شخص اپنے بزرگ کو منی گاڈ سمجھ کر اس کے سامنے وہ عمل کر رہا ہے جو کہ از قبیل سجدہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس میں سجدہ کی حیت بن رہی ہے۔
اللہ اکبر. جو شخص اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا مبلغ قرار دے رہا ہے اور اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، تعلی کے اندر وہ اس زمانے میں اپنی مثال آپ ہے. وہ سجدہ کی حیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ قدم پہ بوسہ دیا تو سجدہ کی حیت بن گئی، حالانکہ نور الایضاح سے لے کر فقہ کی جتنی کتب ہے ان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سجدے میں جائے، اعضائے سبع، اعظم سبع، 7 ہڈیوں کو زمین پر نہ لگائے تو سجدہ کی حیت بھی نہیں بنتی اور اس کا سجدہ معتبر بھی نہیں ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ ایک بندہ حالت نماز میں بھی نہیں ہے اور اس نے اپنی جبہہ پیشانی کو زمین کے اوپر نہیں رکھا اور اس پر کیا حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ سجدہ والی حیت بن رہی ہے. اور والعلم عند اللہ تعالی کہ وہ شخص اس وقت وضو کی کیفیت میں ہے یا وضو کی کیفیت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے سجدہ کیا. اور یہاں یہ بات بہت اہم ہے، ہر حدیث کی کتاب جو بھی آپ اٹھائیں اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات. اور جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہا ہے وہ اتنا تو غور کر لے کہ جس عمل کے اندر نیت شامل نہ ہو وہ عمل معتبر نہیں ہے. اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں جو بندہ اپنے منہ سے کہتا ہے میری سجدہ تعبدی کی نیت نہیں، میری سجدہ تعظیمی کی نیت نہیں، میں سرے سے سجدہ ہی نہیں کر رہا بلکہ محض تقبیل کر رہا ہوں، اس پر بھی فتوی شرک اور نعوذ باللہ یہ کہ وہ اپنے بزرگ کو چھوٹا خدا سمجھ کر، چھوٹا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے. اب یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جتنی بھی تکفیری مشین ہے اس میں یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک غلط بات، ایک بے بنیاد بات، ایک بیس لیس بات اٹھائی جاتی ہے اور مسلمانوں کی تکفیر کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اگر بالفرض کوئی شخص یا وہ شخص جس پر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں اس نے سجدہ تعظیمی کیا بھی ہو، حالانکہ بالکل یہ بات غلط ہے، واقع کے خلاف ہے اور عامل خود قول کر رہا ہے کہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن بالفرض سجدہ تعظیمی کیا بھی ہو تو یہ فعل حرام ہے. اور فعل حرام کو اگر آپ شرک کہیں گے تو پھر کوئی بھی اس زمانے میں شرک سے محفوظ نہیں رہے گا. چغلی کرنا حرام نہیں، جھوٹ بولنا حرام نہیں، غیبت کرنا حرام نہیں، سود کھانا حرام نہیں، رشوت لینا حرام نہیں، تو پھر جو فعل حرام کا مرتکب ہوا وہ سب کے سب مشرک کہلائے. نعوذ باللہ. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. تو یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ شرک کے جتنے بھی فتوے یہ دیتے ہیں ان کی حقیقت کو سمجھ جائیں. اس کے بعد حضرات صوفیاء کرام کے حوالہ سے جو انہوں نے طویل بحث کی ہے اس بحث کا آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ جو لوگ آج اس دور میں تحقیق کے اصولوں کو جانتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں جو مقالہ جات تحریر کیے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں یا دیگر اسائنمنٹس بنائی جاتی ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی محقق، کوئی قلمکار ایسی تحریر لے کے آئے جس میں سارے حوالہ جات تراجم کے دیے گئے ہوں، اسے فوری مسترد کر دیا جائے گا کہ بھائی حوالہ جب بھی دیا جاتا ہے بنیادی سورس کا دیا جاتا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں تو ترجمے کا حوالہ دوں گا تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس اصل ماخذ کو نہیں پڑھا، اس اصل ماخذ کو نہیں دیکھا، اس اصل ماخذ تک تیری رسائی نہیں ہے، تیری پہنچ نہیں ہے وہاں تک. اور یہ بات بڑی معقول ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی بھی کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں،
حتیٰ کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ ڈائریکٹ اس کتاب کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، بلکہ آپ مترجم کے فہم کو اپنے ذہن تک لا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کا فہم درست ہے، اس کا فہم غلط ہے، بہرحال آپ کی رسائی وہ اصل کتاب تک نہیں ہے، آپ کی رسائی صرف اور صرف مترجم کے فہم تک ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مرزا صاحب کہیں کہ میں نے قرآن سمجھا ہے تو ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ ہاں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ سمجھا ہے، اور وہ کسی شخص کا فہم ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرزا صاحب کہیں کہ وہ شخص جو مترجم ہے میں اس کو درست نہیں سمجھتا، وہ تو شاہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ترجمے سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خود اپنے منہ سے اپنی تکذیب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے بخاری پڑھی ہے تو بالکل جھوٹ ہے، انہوں نے بخاری کا ترجمہ پڑھا ہے۔ وہ کہیں کہ میں نے احادیث طیبہ کو پڑھا ہے تو یہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف مترجمین کی فہم پر اعتبار کیا ہے، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے، اس کے نتیجے میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں، اس کی مثالیں اس وقت اس زمانے میں مرزا صاحب کی ہر گفتگو میں آپ کو بکثرت ملیں گی۔ میں تفنن طبع کے لیے اور جو لوگ علم سے اور تحقیق سے اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ کے تناظر میں مرزا صاحب نے حدیث پاک اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء پڑھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے جنازہ کے بعد دعا کا جواز ثابت نہیں ہوتا، اور اس پر انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ یہ حیرت انگیز ہے، طالب علموں کے لیے اور علماء ذی احتشام کے لیے یہ اس دور کا ایک عجیب لطیفہ ہے۔ کہنے لگے فَأَخْلِصُوا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعد میں دعا مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ فَأَخْلِصُوا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو دعا مانگو، اب تو جو ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بعد میں مانگو۔ اب مرزا صاحب کو کون بتائے کہ بھائی تو میرے آقا کی حدیث میں موجود نہیں ہے، سرکار نے تو کے ساتھ تکلم نہیں فرمایا، چونکہ احادیث طیبہ عربی زبان کے اندر ہیں اور یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے۔ تو اب یہاں پر مرزا صاحب باقی تمام بزرگوں سے آزاد ہو کر بابا تو کے پیچھے لگ گئے، یعنی جس بابے نے تو کا لفظ لکھا اس پر مرزا صاحب کی پوری بنیاد ہے اور پوری عمارت کھڑی ہے کس چیز کی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ یہ فا کون سا حرف ہے؟ اب انہیں کون بتائے کہ تعقیب مال وصل کیا ہوتا ہے؟ اور جو حروف سے، کلمات سے، الفاظ سے ناآشنا ہے وہ پورے جملوں کا ادراک کیسے کرے گا؟ حضرات گرامی قدر، اس فا پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، اس فا پر ایک پوری کتاب اور پورا مقالہ تحریر کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے ہاں باقاعدہ صرف حروف جارہ جو ہیں 17 حروف پر پورے مقالہ جات ہماری یونیورسٹیز کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں اتنی تحقیق طلب ہیں اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن مرزا صاحب صرف اور صرف ترجمہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے یہ لکھا، یہاں یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ اب اس کی زیادہ مثالیں میں ذکر کرنے کی بجائے آگے چلنا چاہوں گا کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں ترجمہ کا محتاج ہے، جو حدیث پاک سمجھنے میں کہتا ہے المدد یا مترجم، وہ متصوفین کی کتب پر رائے دے گا تو اس کی رائے کیسے معتبر ہوگی؟ وہ متصوفین کی کتب سمجھائے گا تو اس کا سمجھانا کس حد تک اصابت کے قریب ہوگا یہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا،
انہوں نے حدیث کو نہیں سمجھا. قرآن دانی اور احادیث کا فہم دونوں دعووں میں وہ جھوٹے ہیں. اسی طرح آپ نے کشف المحجوب نہیں پڑھی, آپ نے تذکرۃ الاولیاء کو نہیں پڑھا, آپ نے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں پڑھے, آپ نے قواعد التصوف کو نہیں پڑھا, آپ نے الفتح الربانی کو نہیں پڑھا, آپ نے فتوحات مکیہ کو نہیں پڑھا, آپ نے فصوص الحکم کو نہیں پڑھا, آپ نے محجۃ البیداء کو نہیں پڑھا, آپ نے البحر العمیق کو نہیں پڑھا, آپ نے المنقذ من الضلال کو نہیں پڑھا, آپ نے صوفیاء کرام کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتب میں سے چند کتب کو بھی نہیں پڑھا. ہاں, صرف حوالہ کی غرض سے, جی پی جے ایڈ کرنے کی غرض سے وہ مقامات اور ان مقامات کے صرف ترجمے دیکھے ہیں جو کہ مناظروں کے اندر جانبین سے پیش ہوتے رہے, مختلف جوانب سے پیش ہوتے رہے. اس کے علاوہ آپ نے صوفیاء کی کسی کتاب کو نہیں پڑھا. اور یہ آپ کا دعویٰ اسٹوڈنٹس کو مطمئن کرنے کے لیے, میری ابھی دوڑی نہیں آئی تھی, میں نے کتاب اللمع بھی پڑھ لی تھی, رسالہ قشیریہ بھی پڑھ لیا تھا. تو بھائی اگر آپ نے رسالہ قشیریہ پڑھا تھا تو کبھی آپ رسالہ قشیریہ سناتے, کبھی آپ کتاب اللمع سناتے, کبھی آپ کشف المحجوب کے اس ایک اقتباس کے علاوہ دیگر اقتباسات کو بھی پڑھتے اور پڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کو سناتے. داڑھی تو آپ کی ابھی بھی نہیں آئی, اس لیے کہ اگر آپ بالغ ہو چکے ہوتے تو آپ ان چند عبارات کو لے کر صوفیاء کرام کے پورے طبقہ پر طعن نہ کرتے. آپ ان کی خدمات تفسیریہ, آپ ان کی خدمات باب حدیث میں جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے. تو یہ کہنا کہ میں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے, آپ نے ان کتابوں کو بالکل نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہوتا تو آپ نے ان کو بیان کیا ہوتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے 12 سال کے اندر 12 صدیوں کی جو صوفیاء کرام کی عزت بنی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا ہے. مرزا صاحب 12 سالوں کے اندر آپ صوفیاء کی 12 کتابوں کے حوالے نہیں دے سکے, 12 کتابوں کے حوالے نہیں دے سکے. آپ کو کیا خبر کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمات کیا ہیں اور ان کا دین اسلام کے تبلیغ میں, دین اسلام کی ترویج میں کردار کیا ہے. اور حیرت ہے کہ آپ صوفیاء کی خدمات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح انگریز نے یوٹیوب بنائی ہے اور خدمت اسلام ہو رہی ہے, بلکہ مرزا کی صورت میں نشأت ثانیہ ہو رہی ہے اسلام کی. جس طرح فیس بک ہے, اسی طرح اگر بزرگوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بتا دی تو وہ یہی مقام رکھتی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جس نے یوٹیوب بنایا, جس نے فیس بک بنایا, کیا آپ اسے اپنا قرآن کا استاذ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس کو بخاری شریف کے درس میں اپنا شیخ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے, جب آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے, جب آپ کا کوئی پیشوا نہیں ہے اور علم بھی آپ کا ایسا ہے جو اہل اسلام کی تکفیر پر مشتمل ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا علم وہیں سے آیا ہو جہاں سے یوٹیوب آیا ہے, جہاں سے فیس بک آئی ہے. لیکن کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان چیزوں کو ایجاد کرنے والوں کو اپنا استاذ فی التفسیر, استاذ فی الحدیث یا استاذ فی الفقہ مان لے. آپ نے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے ایک روایت بیان کر کے حضور داتا صاحب علیہ الرحمت کو گالیاں دی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ داتا صاحب کی کشف المحجوب میں یہ روایت کہاں سے آئی؟ اس کے مصادر کیا ہیں؟ صاف ظاہر ہے وہ کتب تفاسیر ہیں, وہ کتب احادیث ہیں. اس روایت کو بیان کرنے والوں میں ائمہ تفسیر سے مقاتل اور قتادہ جیسی ہستیاں شامل ہیں, لیکن آپ مفسرین کو, محدثین کو
مورد تان نہیں بناتے، اس لیے کہ آپ نے ان کی پناہ لے کر اپنے آپ کو علمی کتابی کہلوانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان پر زبان کھولیں گے تو آپ سے علمی کتابی کا ٹائٹل چھن جائے گا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب اگر کشف المحجوب میں یہ روایت لا کر مورد تان ٹھہرتے ہیں تو پھر یہ محدثین اور مفسرین کیوں نہیں مورد تان ٹھہرتے؟ اور آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ جناب ایک مفسر نے کہا ہے کہ کافروں نے یہ روایت ہماری کتب میں داخل کی ہے۔ اسی نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن تفسیر انہوں نے لکھی ہے، اس میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں یہ سیدہ زینب والا جو واقعہ ہے، زید ابن حارثہ والا، اس کو انہوں نے لکھا یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے نبی الاسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب یہ آپ کی ہرزہ سرائی تھی کہ آپ نے یہ جملہ بول کر کہہ دیا کہ کافروں کا کھرا تمہارے گھر تک جاتا ہے، اور نعوذ باللہ تمہاری اس بات کا واضح طور پر مطلب یہ تھا کہ تم حضور داتا غریب نواز سیدنا علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کفر کا انتساب کر رہے ہو۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ روایات تفسیری کتب کے اندر کفار داخل کر سکتے ہیں تو کشف المحجوب میں داخل نہیں کر سکتے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب داتا صاحب نے صرف نقل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس سے استدلال بھی کیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا مرزا صاحب، جب کافر کوئی چیز داخل کریں، چاہے وہ کوئی بندہ داخل کریں مسلمانوں میں یا مسلمانوں کی کتب میں کوئی بات داخل کریں، تو وہ اپنے لوازمات سمیت داخل کرتے ہیں۔ وہ اس بندے کے ساتھ پوری سوشل میڈیا ٹیم بھی داخل کرتے ہیں، وہ اس کو چند حوالے بھی رٹواتے ہیں، وہ اسے چند باتیں بھی سمجھاتے ہیں جس کے ذریعے وہ امت مسلمہ کے درمیان تفریقہ اور فساد ڈال سکے۔ اسی طرح جب وہ کوئی بات صوفیاء کی کتب میں لائیں گے تو سیاق و سباق بنائیں گے، ما قبل اور ما بعد کا خیال رکھیں گے۔ کشف المحجوب کوئی ایسی کتاب تو نہیں جس میں حدیث کو جمع کر دیا گیا ہو، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 10 اور 15 نمبر کے اوپر یہ روایت داتا صاحب لے کے آئے ہوں، اور اگر کفار ڈالتے تو سیدھا اس روایت کو ڈال دیتے۔ وہ جب کسی چیز کو داخل کرتے ہیں تو اس کے لوازمات سمیت داخل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے اس سے صاحب ثابت کیا، انہوں نے اپنی ایک ٹرم ثابت کی، انہوں نے اپنی ایک اصطلاح ثابت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی روایت کو کسی کتاب کے اندر نقل کیا جائے اور روایت مردود ہو، اسلامی ضوابط کے خلاف ہو، شریعت کے مسلمات سے ٹکراتی ہو، تو کیا اس روایت کو نقل کر کے اس کی تردید نہ کرنا، اس کو بغیر تردید کے چھوڑ دینا، یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ اور اگر یہ بھی جرم ہے تو پھر اس جرم کے تحت کون کون سی شخصیات آئیں گی؟ اور مرزا صاحب علمی زندگی تو آپ ایک دن بھی نہیں جیے، ایک گھنٹہ بھی نہیں جیے، ایک لمحہ بھی نہیں جیے، آپ نے یہ دنیا دیکھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر عقل اور خرد کی کوئی رتی بھی موجود ہے تو اس حوالہ کے بعد آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو روایت حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالہ سے کتب کے اندر آئی، جہاں مفسرین نے اس کا رد کیا ہے، وہاں اس کا رد کرنے والا ایک بہت بڑا صوفی ہے، بلکہ صوفیاء میں وہ درجہ امامت پہ ہے، اور آپ اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں نے قشیری کو پڑھا، میں نے قشیری کو پڑھا۔ آپ کو قشیری کی یہ عبارت کیوں نظر نہیں آئی کہ اس واقعہ کے متعلق انہوں نے کہا ھذا اقدام عظیم من قائلہ وتفریط بحق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبفضلہ۔ یہ امام قشیری کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا منصف مزاج بندے کے لیے، اگر آپ ضد پہ ہیں اور یقیناً آپ ضد پہ ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم دعوت توبہ دیں گے، ہم دعوت رجوع دیں گے، ہم اصلاح کریں گے اپنی بساط کے مطابق۔ لیکن منصف آدمی کے لیے یہ کافی ہے کہ جس طرح مردود روایات مفسرین کی کتب میں آئیں، محدثین کی کتب میں آئیں، اسی طرح صوفیاء کی کتب میں بھی آئیں، اور جس طرح محدثین اور مفسرین
مفسرین نے ان روایات کی تردید کی ہے، ویسے ہی صوفیاء نے بھی ان روایات کی تردید بلیغ فرمائی ہے۔ مرزا صاحب حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ خواجگاں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی عقل نہیں مانتی۔ مرزا صاحب نقل ہے، کتابوں میں ہے، نہیں جی عقل نہیں مانتی۔ اچھا تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ آپ کی عقل مانتی ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی عقل کو چھوڑو نقل موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی عقل سے بھی فارغ ہیں، نقل سے بھی فارغ ہیں۔ حیرت ہے کہ ایک ہی شخصیت 90 لاکھ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائے، آپ کی عقل نہیں مانتی، اور ایک بندے کو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھائے تو آپ کی عقل کہتی ہے کہ بالکل بالکل یہ ہوا ہے۔ اور پھر یہاں آپ کی ایک بہت بڑی چالاکی اور عیاری اور بکاری ہے، اور یہ میں آپ کی بے ادبی نہیں کر رہا، آپ خود کہتے ہیں کہ میں بہت چالاک ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، اور میری چالاکی اور میری ہوشیاری تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں احتمال تو ہے کہ یہ انتساب غلط ہو، تو آپ کہتے ہیں میں نے تو عبارتوں پر حکم لگایا، نہ میں وہ لفظ اپنی زبان سے بول سکتا ہوں، اور نہ ہی آپ کے کہے ہوئے الفاظ ہم اپنے کلپ میں ایڈ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو لفظ آپ نے خواجہ خواجگاں کے لیے بولے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے یوٹیوب پہ بیان کے نیچے یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، تو مرزا صاحب نیچے تو آپ کے لیے بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کبھی نہیں سناتے کہ لوگ میری بارگاہ میں کیا کیا تحائف پیش کرتے ہیں۔ تو آپ ایک طرف خواجہ غریب نواز کو گالیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم لگایا ہے عبارات پر۔ اگر آپ عقل کو پیمانہ رکھتے ہیں تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کی عقل میں نہیں آتا تو پھر چشتی رسول اللہ پڑھانا بھی آپ کی عقل میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر آپ نقل پر اعتبار کرتے ہیں تو پھر بھی جو 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں جو 90 لاکھ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائے تو آپ کے سامنے یہ نقل جو 90 لاکھ سے جڑی ہوئی ہے معتبر ہونی چاہیے، یا جو ایک بندے کے حوالے سے ہے وہ معتبر ہونی چاہیے۔ یہ انصاف آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ناظرین کرام کہ مرزا صاحب صوفیاء کی کتابیں تو بالکل نہیں پڑھے، یہ ان کی جتنی بھی اصلی زبانیں ہیں فارسی ہے یا عربی ہے، مرزا صاحب کو اس سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن چند ترجمے پڑھ کر چند مقامات لے کر بعض صوفیاء کرام پر وہ تان کرتے ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں مشکل کی انتہا ہو جاتی ہے، اور مرزا صاحب نہ عبارت اصل عبارت اور نہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، پھر مرزا صاحب ایک اور ہوشیاری اور ایک اور چلاکی سے کام لیتے ہیں، اور وہ کیا کہ اپنے ذہن سے ایک عبارت بنائی اور بنا کر کہہ دیا کہ اس بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ عبارت نقل کی ہے۔ اس کی مثال وہ کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا مرزا قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے تو وہ دجال ہے، لیکن معین الدین چشتی اجمیری پڑھائیں تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کی ایک اصطلاح ہے، یہ ان کی ایک ٹرم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت گولڈوی پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو کفر ہے، البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا یہ معرفت کی بات ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ پوری عبارت تو درکنار، مرزا قادیانی کا ذکر پوری تحقیق الحق کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے نہیں کیا، لیکن مرزا صاحب
قادیانی صاحب کی محبت میں اتنے مجبور ہیں کہ جس پوری کتاب میں اس کے مصنف نے قادیانی کا ذکر تک نہیں کیا، مرزا صاحب کو اس کے ہر صفحے پہ قادیانی نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ قادیانیوں کی سپورٹ کا ایک طریقہ بھی ہے کہ میں ابھی تک، مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں ابھی تک براہ راست مرزا قادیانی کو داد و تحسین پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں اس کے سب سے بڑے مخالف، جس نے اس کے رد میں سیف چشتیائی لکھی، شمس الہدایہ لکھی، ہدیۃ الرسول لکھی، اور اس کو مناظرے کا، مباہلے کا چیلنج دیا اور خود میدان میں تشریف لائے، میں اس ہستی پہ زبان تان دراز کرتا ہوں، چلے کچھ تو قادیانی صاحب کی بارگاہ سے مجھ پر نوازشات ہوں گی۔ تو یہ مرزا صاحب کی قادیانیوں سے وفاداری ہے۔ تو میں نے چند سال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تحقیق الحق کا ٹائٹل مرزا صاحب نہیں سمجھ سکتے۔ خیر، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ کلمت الحق سے مراد چشتی رسول اللہ ہے، وہ اس سے تو باز آ گئے، اور انہوں نے نہ فارسی عبارت پڑھی نہ اردو عبارت پڑھی، لیکن کیا کیا کہ اپنی طرف سے ایک عبارت داخل کر دی اور کہا کہ یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، اور اس بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں شاید مرزا صاحب سمجھ جائیں، کہ پیر صاحب نے اس عبارت کو مہالک کا ٹائٹل دے کے لکھا ہے، اور یہ تحقیق الحق کے اندر ہے، اس کے ترجمے میں نہیں ہے، اس کے حاشیے کے اندر نہیں ہے۔ تحقیق الحق پیر صاحب نے اس کو مہالک کے تحت لکھا ہے، اور مہالک کس کو کہتے ہیں؟ وہ کھائیاں جہاں گر کر لوگ ہلاک ہوتے ہیں، گمراہی کی کھائیاں، جس طرح قادیانی صاحب گرے یا مرزا ثانی صاحب گرے۔ اب تو آپ سمجھے کہ پیر صاحب اس جملہ کو، اس کلمہ کو کس عنوان کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تردید کر رہے ہیں اور مرزا صاحب، پیر صاحب کا نام لے کر بار بار یہ آپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ دوسری بات میں کہتا ہوں، مرزا صاحب نے اہل اسلام کو مرزا قادیانی کی شیطانی اولاد کہا۔ تم لوگ ہو غلام احمد قادیانی دجال کی شیطانی اولادیں، تم لوگ ہو غلام احمد قادیانی دجال کی شیطانی اولادیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، تیسرا نہیں۔ یا تو یہ ہے کہ مرزا صاحب مرزا قادیانی کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور کافر کی جو شیطانی اولاد ہوگی یقیناً وہ بھی کافر ہوں گی، تو انہوں نے اپنے مخالفین کو مرزا قادیانی کی شیطانی اولاد کہہ کر حکم کفر لگا دیا۔ اور یہ ویسے مرزا کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو کہتا تھا وہ ان کی اولاد ہیں، وہ ان کی اولاد ہیں، وہ ان کی اولاد ہیں۔ وہ الفاظ ہمیں زیب نہیں دیتے، وہ یا مرزا قادیانی کو زیب دیتے ہیں یا مرزا ثانی کو زیب دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب قادیانی کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی شیطانی اولاد کہہ رہے ہیں کہ ہو تو تم مسلمان، چونکہ مسلمان کی اولاد ہو، لیکن ہو تم اس کی شیطانی اولاد۔ تیسرا اس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ حیرت ہے، اگر مرزا صاحب حکم تکفیر لگانے پہ آئیں تو اہل بیت اطہار کے غلاموں پہ تکفیر کا حکم لگا دیں کہ یہ سارے مرزا قادیانی کی شیطانی اولاد ہیں، اور حکم اسلام لگانے پہ آئیں، حکم ایمان لگانے پہ آئیں تو کہیں کہ جناب میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا، میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں، میں اسے مسلمان مانتا ہوں، میں اسے مسلمان مانتا ہوں۔ آپ قرآن مجید سے، احادیث طیبہ سے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یزید کافر نہیں ہے؟ چونکہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، وہ تو شیء کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ آپ قرآن سے اس کا اسلام ثابت کریں، اور اگر آپ نہ ثابت کر سکے اور یقیناً آپ ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ 1200 سال پہلے گزرنے والے با یزید کو کیا کہیں گے؟ آپ تو خود با یزید ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کی فیور کر رہے ہیں۔ اور صرف آپ با یزید نہیں ہیں بلکہ آپ کے دور کے جو با یزید ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کے معاون ہیں، وہ آپ کے ممدوح ہیں، اور آپ ان کے ممدوح ہیں۔
وہ بایزید جو آج سے 1200 سال قبل گزرے، انہوں نے تو برات کا اعلان کیا تھا۔ کسی نے پوچھا تو بایزیدی، کہا من با حسینم۔ کسی نے کہا تو بایزید بستامی ہے، انہوں نے کہا کہ مطلب تو اس کا یہ ہے، پوچھنا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا نام بایزید ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کیا تو یزید کے ساتھ ہے؟ کہا نا، من با حسینم، میں حسین کے ساتھ ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جناب تذکرۃ الاولیاء میں یہ لکھا ہے، بایزید نے یہ کہا، بایزید نے یہ کہا۔ آپ کو تو سن بہت زیادہ یاد ہوتے ہیں نا، فلاں سن میں، فلاں سن میں، فلاں سن میں۔ آپ تذکرۃ الاولیاء کے مصنف کے درمیان اور بایزید بستامی کے درمیان دیکھیں کہ کتنا وقت آتا ہے۔ اب کون سی سند ہے جس سند سے یہ بات فرید الدین عطار تک پہنچی ہے؟ اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ فرید الدین عطار کی اس کتاب میں یہ باتیں جو نقل کر کے آپ بایزید بستامی پر تان اور ان کی تکفیر کرتے ہیں، یہ حضرت فرید الدین عطار نے لکھی ہوں؟ چونکہ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ اہل اسلام کی کتب کے اندر کافروں نے بعض چیزیں داخل کی ہیں، تو کافر کتب حدیث کے اندر، شروح حدیث کے اندر اور تفسیر کی کتب کے اندر اگر چیزیں داخل کر سکتے ہیں تو صوفیاء کی کتب میں بھی داخل کر سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے اور دعوت رجوع اور توبہ اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کی دعوت دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ طبقہ صوفیاء کی مکمل طور پر تضلیل کرتے ہیں اور آپ ان کو بابوں کا لفظ کہہ کے اور دیگر اپنی خرافات استعمال کر کے ان کو اسلام میں اور دین میں غیر معتبر قرار دے رہے ہیں، تو آپ کسی کو اپنا امام نہیں کہہ سکتے۔ آپ نہ امام مسلم کو اپنا امام کہہ سکتے ہیں، نہ امام بخاری کو اپنا امام کہہ سکتے ہیں، نہ کسی محدث کو اپنا امام کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن صرف 2 واقعات اسماء الرجال کی کتب سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تذکرۃ الحفاظ یہ میرے سامنے موجود ہے، ذہبی کی۔ اس کے اندر انہوں نے حضرت فضیل بن عیاض جو ہمارا امام ہے، جو صوفیوں کا امام ہے، جو چشتیوں کا امام ہے، اس کے سامنے ایک ایسی شخصیت کی تواضع اور کسب فیض ان کی بارگاہ سے کرنا نقل کیا ہے، جو امام بخاری کا بھی امام ہے، جو امام مسلم کا بھی امام ہے۔ فرماتے ہیں قال ابراہیم ابن العشا سے رأیت ابن عیینۃ یقبل ید الفضیل ابن عیاض مرتین۔ ابراہیم بن عشس کہتے ہیں میں نے 2 دفعہ سفیان بن عیینہ کو حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، کہا کہ یہ کیسے نہ ہوتا، کیف لا وہو صاحب الفضل علیہ فی تہذیب نفسہ وتزکیۃ روحہ فقد اجتمع معہ ذات یوم فتذاکرا فرق سفیان وبکا وقال احییتنی احیاک اللہ، کہ حضرت فضیل بن عیاض کو فوقیت تھی کس پر؟ سفیان بن عیینہ پر۔ اب ہمارا جو امام ہے وہ ان ہستیوں کا جن کو تم بھی امام تسلیم کرتے ہو، ہمارے تو وہ امام ہیں ہی، چاہے وہ بخاری ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ دیگر حدیث کے امام ہوں، لیکن تم بھی انہیں اپنا امام کہتے ہو۔ جو تمہارے اماموں کا بھی امام ہے، جس بارگاہ میں وہ جھک کے دست بوسی کرتا ہے، وہ ہیں ہم چشتیوں کے امام حضرت فضیل بن عیاض۔ تو کہا کہ وہ فائق ہیں، وہ حضرت سفیان بن عیینہ پر فوقیت رکھتے ہیں تہذیب نفس میں، تزکیہ روح میں، اور کہا کہ ایک
دن یہ دونوں جمع ہوئے، فتذاکرا آپس میں بات چیت ہوئی، فرقا سفیان و بقا، حضرت فضیل بن عیاض کی گفتگو سے حضرت سفیان بن عیینہ پر رقت طاری ہوئی اور وہ روئے۔ اس لیے آپ کو صوفیہ اچھے نہیں لگتے کہ وہ دل تک پہنچتے ہیں، وہ دل کی کیفیات کو بدلتے ہیں، وہ اسلام کا میسج اور اسلام کا وہ پیغام دیتے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض کے ساتھ بھرپور ہوتا ہے۔ کہا حضرت سفیان روئے اور رو کر کہا احییتنی احیاک اللہ۔ میں نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اختتامی لمحات کے اندر بھی اس چیز کو ساتھ ملا کے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ جملہ کہا احییتنی احیاک اللہ، اب یہ احیاء صفت ہے اللہ کی اور اس کی نسبت وہ کر رہے ہیں حضرت فضیل کی طرف۔ اب اس کا معنی یہ مرزا صاحب آپ کے ذمہ ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ سفیان بن عیینہ پہ حکم شرک لگتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے حضرت سفیان ثوری، حضرت رابعہ عدویہ، جن کا تصوف میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اور ایک دن حضرت رابعہ کے پاس پہنچے اور جا کر وہاں دیکھا کہ حضرت رابعہ بیٹھی ہیں، اللہ جل جلالہ کے ذکر کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے اس مجلس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ انی اسألک السلامہ، میں تجھ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ فبکت، رابعہ رو پڑی۔ فقال ما یبکیک، حضرت سفیان ثوری نے کہا کس چیز نے تجھے رلایا؟ فقالت اما علمت ان السلامۃ من الدنیا ترک ما فیہا فکیف وانت فیہا متلطخ بہا؟ وقالت له انما انت ایام معدودہ فاذا ذهب یوم ذهب بعدک ویوشک اذا ذهب البعد ان یذهب الکل وانت تعلم فعمل۔ یہ نسائی اور یہ حسین اور خوبصورت جملے حضرت رابعہ کی بارگاہ سے وہ لے کے آئے۔ وہ انہیں مؤدبہ کہا کرتے تھے اور وہ ان کی مجلس کو اپنی راحت کا سبب قرار دیتے تھے۔ اسلام اور دین حق کی تعلیمات کو کما حق ہو سمجھ کر ان کی تبلیغ یہ کار ثواب ہے، اور اسلام کی تعلیمات سے نہ بلد ہوتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کا دم بھرنا یہ تضلیل اور تفسیق ہے۔ مرزا صاحب اس سے باز آئیں اور مرنے سے پہلے اس بات پہ کریں غور کہ رذائل کی فضا اور دلائل کی فضا اور